السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ سمرقند میں ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے یہ امام اہل سنت امام الہدی امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ہے۔ یہ عقیدے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، اس کے جو کلام کی تعبیرات ہیں، اس کے اعتبار سے دو شاخیں، دو برانچز بنتی ہیں۔ ایک برانچ تو اشاعرہ کہلاتی ہے، جبکہ دوسری برانچ وہ ماتوریدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جو ماتوریدیہ طرز کلام ہے، علم الکلام، عقیدے کا جو علم ہے، اس کی جو تشریحات ہیں، ایکسپلینیشنز ہیں، یہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں، جو کہ فقہ اور فروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ ان کے جتنے اساتذہ ہیں علم الحدیث کے، علم فقہ کے، قرآن کے، یہ سب کے سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو یہ دراصل فقہائے احناف کے کلامی ترجمان سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا پورا نام محمد بن محمد محمود ہے اور ان کی کنیت ابو منصور ہے اور ان کی نسبت ماتوریدی ہے اور سمرقندی ہے۔ چونکہ یہ سمرقند میں پیدا ہوئے اس لیے سمرقندی کہا جاتا ہے، اور ماتورید ان کی وہ بستی ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی، اس لیے ان کو ماتوریدی کہا جاتا ہے۔ یہ بات محققین کے لیے تو بہت ہی واضح اور کافی ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو تحقیقات ہیں، وہ کافی ہے ان کی عظمت کے لیے، لیکن عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بتائیں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ عالم اسلام کے مایہ ناز اور قدیم ترین جو علمی اور تعلیمی ادارے ہیں، جیسے مصر کا جامع ازہر ہے اور مغرب کا جامع زیتونہ اور جامع القروین اور ماوراء النہر کے جتنے علمی ادارے ہیں، ان میں صدیوں سے، اور ہندوستان کے جو علمی ادارے ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، مظاہر العلوم ہے اور شاہی مراد آباد ہے، اور پاکستان کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، ترکی کے ہیں، ان سارے مدارس میں جلیل القدر علماء کرام انہیں پڑھتے اور پڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات میں اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے، مگر جو راجح ہے وہ سن 333 ہجری ہے اور آپ کی قبر یہاں سمرقند میں ہے جو مشہور ہے۔ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ماوراء النہر کے علاقے میں جو گمراہ فرقے تھوڑی یا زیادہ تعداد میں موجود تھے، ان میں سے 3 قابل ذکر ہیں۔ ایک تو معتزلہ، دوسرا شیعہ اور تیسرا ہے کرامیہ۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم غیر مسلموں میں سے جو فلسفی کے کتب کے عربی طرح ٹرانسلیشنز ہو کے آئے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا بھی نام عالم اسلام میں کافی گونج رہا تھا۔ چنانچہ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کے خلاف اہل سنت کی ترجمانی کی ہے اور ان کا دفاع کیا ہے، اور اس محاذ کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ اسی لیے ان کا لقب جو ہے نا امام الہدی پڑ گیا تھا، کہ آپ نے آیات قرآنیہ کی تفسیر و تعویل میں اہل سنت کے نظریے کو بھی بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ گمراہ فرقوں کے نظریات اور ان کی تردید کو بھی سامنے رکھا ہے۔ اس طرح یہ عظیم کتاب تقابلی مطالعہ یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی کا ایک بہترین شاہکار اور نمونہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقابلی مطالعے کا جو رواج ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کا جو رواج ہے، یہ پریزنٹ ڈے کی ایجاد ہے یا آج کل کیا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اس زمانے سے ہی یہ جو اکابر علماء کرام ہیں وہ اس فن سے واقف تھے اور تقابلی مطالعہ، کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے اپنی بات کو پیش کرتے تھے۔ اور یہ باہر جو اطراف میں جو باغیچہ جیسا نظر آ رہا ہے، دراصل یہ قبرستان ہے، اس کا نام مقبرہ محمدین ہے، اور جن صاحب نے یہ زمین وقف کی تھی ان کی طرف سے شرط یہ تھی کہ اس قبرستان میں صرف وہی محدث یا وہی عالم دفن ہوں گے جن کا نام محمد ہو، لہٰذا اس قبرستان میں 400 ایسے محدثین دفن ہیں جن کا نام محمد ہے۔ فقہ حنفی کی جو مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس کے جو مؤلف ہیں علامہ برہان الدین مرغینانی یا برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل فرغانی بھی کہا جاتا ہے ان کو، تو ان کی بھی یہ تمنا تھی کہ انتقال کے بعد اس مقبرے میں وہ دفن ہوں، مقبرہ محمدین میں، اور انہوں نے وصیت بھی کی تھی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے تاکہ اس سے مجھے فیض حاصل ہو، لیکن وہاں کے متولی نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے نام کے ساتھ محمد کا لگا ہونا شرط ہے، چونکہ ان کا نام محمد نہیں تھا
تو ان کو اس مقبرے میں جگہ نہیں مل سکی، یہ بھی یہیں کہیں آس پاس میں اس مقبرے کے قریب میں کہیں دفن ہے۔ یہ گارڈن کی شکل میں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جب روسی فوجیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے ساری قبروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے، سب تہس نہس کر دیا، صرف ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر محفوظ رہی۔ تو یہ جو لوکل لوگ تھے یہاں کے، انہوں نے وہ کتبے اٹھا لیے، قبروں کے پاس جو رکھے ہوئے کتبے تھے ان کو اٹھا کر کے محفوظ کر لی کہ کم از کم یہ تو حفاظت سے رہیں۔ بہرحال یہ جو قبر کے اطراف رکھے ہوئے پتھر نظر آ رہے ہیں، یہ انہی محدثین کی قبروں کے پاس کے رکھے ہوئے کتبے ہیں جن کو اٹھا کر محفوظ کر لیا گیا تھا۔